السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 491۔ اجتماعات رحمت ہے، ان پر خرچ کرنا کرامت ہے، ان کی تیاری کے لیے محنت کرنا عین ولایت ہے۔ داعی اللہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دعوتی کام اور اس کا سلوک الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تبلیغی اجتماعات رحمت ہیں، ہدایت ہیں، ولایت ہیں۔ گزشتہ قسط 490 میں ہم نے اجتماعات کی وجہ تسمیہ بیان کی تھی کہ اجتماعات ایک بھیڑ بھاڑ اور میلہ بازی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل نہ ختم ہونے والی دعوتی محنت اور جہد کا نام ہے۔ اجتماع طے ہوا، عزائم ہوئے کہ 10,000 جماعتیں نکالنی ہیں۔ صوبے کے ساتھی سر جوڑ کے بیٹھے، مشورے ہوئے، اللہ نے ذہنوں میں بات ڈالی، طے کیا گیا کہ اتنے اضلاع ہیں اور اتنے تعلقیں ہیں، اتنے موازیات اور دیہات ہیں، اور ہر دیہات میں مسجد وار جماعتیں موجود ہیں۔ ہر مسجد وار جماعت کو فکر مند کرے کہ کم از کم ایک چلے کی جماعت اور ایک 3 چلے کا ساتھی تیار کرے جو اجتماع کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اجتماعات برکت ہیں۔ ہر تعلقے میں کم از کم 300-400 دیہات ہوتے ہیں، یعنی 300 جماعتیں ایک تعلقے سے نکل پڑی۔ ہر ضلع میں 12-15 تعلقے، اس طرح 3,000 جماعتیں ایک ضلع سے، اور صوبے میں 20-25 ضلع ہوتے ہیں، یعنی 60-70 ہزار جماعتیں ایک صوبے سے۔ جس طرح بلند شہر صوبے اتر پردیش ہے، تو اس اجتماع بلند شہر سے 70,000 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل پڑیں۔ سن 1978 کے گودرا گجرات انڈیا کے اجتماع کے امیر بھائی فضل کریم تھے۔ قاضی عبدالوہاب صاحب پیرامن والے بھائی فضل کریم سے فرمایا، فضل، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہندوستان کے ایک ایک دیہات میں گودرا کے اجتماع کی محنت کے لیے جماعت پہنچے؟ فضل بھائی نے کہا، قاضی صاحب آپ نے فرما دیا، اللہ نے قبول کیا، ہم محنت کریں گے۔ 2 آرکیٹیکٹ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو سروے پر لگایا اور کہا کہ قاضی صاحب تقریباً 7.5 لاکھ مقامات ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں۔ قاضی صاحب وجد میں آ گئے، فرمایا، فضل تو نیت تو کر، اللہ پہنچائیں گے۔ آج اس اللہ والے کی بات پوری ہوئی۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے 201 ملکوں کے کونے کونے میں جماعتیں پہنچتی ہے۔ اجتماعات ہدایات اور ولایات اور کرامات ہے۔ ان اجتماعات کے ماحول سے انسانیت کے اندر طلب اٹھتی ہے اور امت اجابت اپنے اللہ سے قریب تر ہو جاتی ہے، اور امت دعوت کے قلوب منشرح ہوتے ہیں کہ ضرور مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ کاش مجھے کوئی بتلا دیتا کہ میں کون ہوں، کیوں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کی اس بے چینی اور طلب پر اللہ کسی رہبر کو اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور فسق و فجور کی ظلمت سے نکل کر ایمان اور اعمال کے نورانی ماحول میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے بے حساب واقعات پیش آتے ہیں اجتماعوں کی برکت سے۔ اجتماعات میں خرچ کرنا، اجتماعات میں مال خرچ کرنا دین کی عین نصرت ہے۔ مال تو ہوتا ہی ہے خرچ کرنے کے لیے، اگر اس مال سے اجتماعات کی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو نور علی نور۔ اس اجتماع سے خیر ہی نہیں پھیلے گا بلکہ خیر پھیلانے والے پیدا ہوں گے، جو داعی اللہ بن کر دعوتی محنت کرتے کرتے زندگی بسر کریں گے اور اللہ کے دین کے ناصرین یعنی مددگار میں شمار ہوں گے، اور یہ سارا اجر و ثواب اجتماعات کی تیاری میں جان اور مال کھپانے والوں کو ملے گا۔ ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نوجوانوں کی جماعتیں تمہارے علاقوں میں آ جائے تو ان کے اکرام پر خوب خرچ کرو۔ اگر 1,00,000 پاؤنڈ کے بدلے ایک نوجوان بھی دعوتی محنت کو اپنا لیا تو یہ نہایت سستا سودا ہے۔ اجتماعات سے تو قوموں اور علاقے والوں کی زندگیاں سدھر جاتی ہے، پوری دنیا میں جماعتیں پھیل جاتی ہے، تو اس خیر کا کیا کہنا۔ تبلیغی ساتھیوں کی بڑی تعداد یہ کہتے ہوئے ملے گی کہ ہم فلاں اجتماع میں گئے تھے، وہاں سے ہماری زندگی بدلی۔ داعی اللہ کی فضیلت،
امام حسن بصری کا تبصرہ، جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو پڑھی تو فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا داعی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے، زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوتی کام کی سپیڈ، دعوتی کام میں آدمی بہت جلد ترقی کر لیتا ہے، لوگ اس کی سنتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، عزت کرتے ہیں، شہرت ہوتی ہے، اور اس ترقی میں خطرات بہت ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح فرمایا گیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ تباہ کن ہے۔ اسی طرح دعوتی کام میں ترقی کا حال ہے، ہر عبادت اللہ تک پہنچنے کی ایک سواری کے مانند ہے، مثلا گھر کی نماز ہر گھنٹہ 1 مائل کی رفتار کے مانند ہوئی، مسجد کی جماعت کی نماز 27 مائل کی سپیڈ والی ہوئی، اللہ کے راستے کی نماز 700 گنا زیادہ سپیڈ والی ہوئی۔ سواری جتنی تیز ہوگی احتیاط بھی اسی قدر کرنا ہوگا، سائیکل سوار سے زیادہ احتیاط موٹر سائیکل والا کرے گا، اس سے زیادہ ہوائی جہاز کے سفر کی احتیاط، اس سے زیادہ راکٹ کے سفر کی احتیاط، اگر احتیاط نہ برتے تو بدن کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دعوتی کام کی سپیڈ راکٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کل کا معمولی آدمی آج بزرگ بنا دیا جاتا ہے، اس لیے جتنی تیز سواری اسی قدر مسافر کو احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ سب جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ان کے والدین ہیں، دادے پردادے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے بیوی بچے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہو میں صرف تم جیسا ایک انسان ہوں، یعنی میری علو مرتبت اور عزت کے چکر میں پڑھ کر تم مجھے نصارہ کی طرح اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا۔ اور مسلمان داعی اللہ سے کہلوایا کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، یعنی میں ایک معمولی سا عام بندہ ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ دعوتی کام میں تیز تر ترقی رکھی ہوئی ہے، اگر داعی اس کام کو خوب قربانی سے مسلسل کر رہا ہو مگر اپنے امیر اور مشورے سے آزاد ہو جائے تو اسے خودبینی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور یہ مرض کینسر کے مرض سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کینسر کا مارا جنت میں اور نفس کا مارا سیدھے جہنم میں۔ خودبینی کا مرض، خودبینی کا مطلب آدمی اپنے ذہن سے اپنا کوئی درجہ اور رتبہ طے کر لے، اب اگر اس کے طے کیے ہوئے درجے اور رتبے کے موافق اس کی آؤ بھگت نہیں کی گئی تو پھر یہ شخص خود کو عوام سے اور جماعت سے علیحدہ کر لے گا۔ اگر یہ انفرادی سوچ کا ہوگا تو اسے کسی پیر کی خلافت کے بغیر قرار نہیں آئے گا، اگر یہ اجتماعیت کا ذہن رکھتا ہو تو پھر وہ اپنی علیحدہ سے پارٹی بنا لے گا، جیسے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ وغیرہ نے اپنی پارٹی بنا لی عالمی شورا کے نام سے، اس لیے کہ اس بزرگ نے اپنی قیمتی عمر کے 40-50 سال دعوت و تبلیغ میں جو لگا دیے، امت پر اور تبلیغی کام پر اتنا عظیم احسان جو کر ڈالا، اب چونکہ خلافت تو تبلیغ والوں سے ملنے کی رہی اس لیے عالمی شورا کے نام سے علیحدہ پارٹی بنا لی۔ بس اتنی سی بات ہے، جس قسم کے بھی فتنے دین اور دعوت دین میں ابھرے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو یہی محرکات ان فتنے بازوں کے اندر ملیں گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا تم میں سے کسی نے اس مبارک محنت کے ذریعے اپنی طاقت بنائی اور خود سے ابھرنے کی کوشش کی تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اسے توڑ مڑوڑ کر رکھ دے۔ اللہ کے ولی کی بات پوری ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ کاندھلا کی امارت مقبول ہوئی اور دیولہ کی شرائط مردود ہو کر رہ گئی۔ اس دعوتی کام میں موت تک وہی چل سکتا ہے جسے اپنی اصلاح کی فکر لگی رہے۔ جس وقت آدمی اپنی اصلاح کی فکر سے مستغنی ہو گیا اور دوسروں کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ اسے اس کام سے کاٹ دیں گے، اس لیے کہ اس میں خودبینی کی بیماری لگ گئی، اور خودبینی خدا کی معرفت سے محروم کر دیتی ہے۔ بندہ خود کو خدا بنا بیٹھتا ہے، بس اب میری ہی چلے، پھر
یہ ہگرا مترا نٹلا پیٹلا مرنے والا سڑنے والا گلنے والا دو نطفوں کا گندا پیون انسان خود کو پارسا سمجھ بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرح اپنی قدرت اور طاقت کو منوانے کے لیے اور اپنی پارٹی کو چمکانے کے لیے فساد برپا کرے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم حضرت کے لیے آئینہ لا رہا تھا، ہاتھ سے گر کے چور چور ہو گیا۔ خادم نے گھبراتے ہوئے کہا، از قضا آئینہ چینی شکست، یعنی تقدیر کی بات ہے، آئینہ ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بہت اچھا ہوا، خود کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ یہ جملہ کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست، دراصل یہ جملہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آسمانی دنیا میں حضرت مولانا کی کسر نفسی کا ڈنکا پٹ جاتا، شور مچ جاتا، قبولیت اور ولایت کے اعزاز سے نوازے جاتے، مگر افسوس کہ ایسا ہوا نہیں۔ اپنی محنتوں کا حساب تو بنیا لگاتا ہے اور مانگتا ہے کہ اتنے اتنے بنتے ہیں دیجئے ورنہ شور مچا دوں گا، ایسی ہی کیا۔ مقربین تو جس قدر ترقی پاتے ہیں اسی قدر ان کی ذات فنائیت کی طرف مائل ہوتی رہتی ہے۔ اپنی قربانیوں کی تبلیغ اور تبلیغ والوں سے قیمت مانگنا یہ طریقہ مقربین ہرگز نہیں ہو سکتا، البتہ یہ طریقہ منتشرین ضرور ہے۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، وعدہ کر کے خدائی کا اور رسالت کا دعویٰ کبھی نہیں کرے گا۔ شاگرد نے کہا، حضرت کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا، ہاں، اگر اللہ تجھ سے کوئی دین کا کام لے لے اور تو فرط مسرت میں یوں کہہ دے کہ یہ کام میں نے کیا تو یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا، اسی لیے کہ کرتی دھرتی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور کسی کام کے ختم پر تیری زبان سے یہ جملہ نکلے کہ میں نے اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا تو تو نے رسالت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے کہ رسولوں کے علاوہ سب بندوں کے کاموں میں نقص اور عیب ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر کام کے اختتام پر استغفار لگا دی کہ تم سے اس کام کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری تباہی انہی دو بولوں میں ہے، میں نے کیا، میں نے بہتر کیا، لہٰذا میری سنو میری مانو۔ مجھے مقام چاہیے، علیحدہ سے پارٹی بننی ضروری ہے۔ امت کی عمومی اجتماعیت سے کٹ کر علیحدہ سے جو بھی جماعت وجود میں آتی ہے وہ سراسر گمراہی اور فرعونی سوچ کی وجہ سے آتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ خود بینی اور ذمہ دار کی اطاعت سے بیزارگی ہے۔ کیوں کسی کی مان کر چلے؟ عامی اور گوار امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا شیخ الحدیث اپنے امام کی اطاعت نہ کرے تو اس کی نماز فاسد اور باطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی معاملہ دعوتی کام کا ہے کہ امیر کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے استاد شیخ المعقولات شیخ الجامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین کی اور خود کی سلامتی چاہتے ہو تو دو کام ہرگز نہ کرو، ایک تو یہ کہ نیا مدرسہ نہ بناؤ، دوسرا یہ کہ نئی کتاب مت لکھو۔ بزرگوں نے بہت سے مدرسے چھوڑ گئے ہیں، ان میں جا کر پڑھاؤ۔ اسلاف کی کتب اتنی کثرت سے موجود ہے اور اتنی محقق ہے کہ ان جیسی عرق ریزی تمہارے بس کی بات بھی نہیں۔ بس ان کتابوں سے استفادہ کرو اور انہی کی باتوں کو پھیلاؤ۔ تبلیغ والوں کے لیے تو مدرسہ وبال جان ہے۔ ہمارے حافظ پٹیل صاحب فرماتے تھے، میری زندگی کی سب سے بڑی بھول یہ ہوئی کہ میں نے دارالعلوم ڈیوزبری بنایا، اس لیے کہ ایک بچے کو داخلہ نہ دو تو اس بچے کے 10 خاندان والے تبلیغ سے کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دعوت والے نہ دوسری جماعت بنائیں نہ دوسرا مدرسہ بنائیں، صرف دعوتی کام کرے اور تعلیم اور تزکیہ سیاست کے کام ان کے حقداروں کو سونپ دے۔ یہ نورانی بیماریاں ہیں، مرکزی اطاعت سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بے اطاعت اور بے وفا داعی کو دعوتی کام میں ارتقاء اور ترقی ہضم نہیں ہوتی اور وہ اپنا قبلہ علیحدہ سے بنا لیتا ہے۔ اسے دھوکہ لگا رہتا ہے کہ میں داعی ہوں، دراصل اسے دعوت تو چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی۔ دعوت تو نفس کشی کا نام ہے۔ نفس پرور داعی کیسے ہو سکتا ہے؟ داعی کے قدم اپنی ترتیب محنت پر ثابت رہتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں مگر پھسل نہیں سکتے۔ ڈگمگاتا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے، وَيَثَّبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بیان کے مطابق جو پھسلا اور جم نہیں سکا وہ داعی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی محنت جھوٹ ہو سکتی ہے
مگر قرآن کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جمنا امارت اور مرکزیت کے ساتھ منطبق ہے، خود بینی پر اور دو رائے پر نہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں سے یہی کہتے ہیں کہ جو مرکز نظام الدین کے ساتھ مرکوز نہیں ہیں اور مرکز چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان پر آنسو نہ بہاؤ، وہ تمہارے تھے ہی کب۔ صلح حدیبیہ میں ایک شق یہ بھی لکھی گئی تھی کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آئے تو اسے مکہ لوٹا دیا جائے، اور جو مدینے سے مکہ آئے اسے نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر غصے ہوئے تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ جو مدینے رسول کو چھوڑ کر مکہ جانے کو ترجیح دے تو وہ ہمارا تھا ہی کب۔ اس پر حضرت کا غصہ رفع ہوا۔ اسی طرح جو مرکز نظام الدین چھوڑ دے تو وہ ہمارا تھا ہی کب، تو پھر کس بات کا غم۔ مولانا جمیل احمد صاحب سابق امیر حیدرآباد سچ فرماتے تھے کہ یاد رکھو، تبلیغ میں ہزاروں لوگ لگتے ہیں مگر ان میں صرف 2-4 لوگ ایسے ملیں گے جنہیں تبلیغ لگی ہو۔ ان کی شناخت یہ ہے، ان کا چلنا گشت ہوتا ہے، ان کا ٹھہرنا اجتماع ہوتا ہے، یعنی جو ملا اسے دعوت دیتے ہیں۔ 2-4 لوگ اکٹھے مل گئے، ڈائری نکال کر ان کی تشکیل کرتے ہیں، یہی تو اجتماع ہیں، یعنی جن کی زندگی کا ایک ایک لمحے کو دعوتی محنت نے گھیر رکھا ہو۔ احسروا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں محصور ہو کر رہ جانا، ہر پل اور ہر حال میں یہ دھیان لگا رہے کہ میں داعی اللہ ہوں، میرا پیشہ دعوتی کام ہے۔ بنگلہ دیش میں اجتماعات سورہ آل عمران میں ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ ایمان والے جنہیں ہمارے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، یقیناً ہم انہیں جنت یعنی باغات میں داخل کریں گے، یہ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ خوشخبری ہے بنگلہ دیش کے ساتھیوں کے لیے، ساری زمین میں بنگلہ دیش والی زمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہاں کے ساتھیوں کا خون اللہ کے دین کی محنت کے خاطر گرا، لوگوں کی گالیاں سنی، مار کھائی، زخمی ہوئے، سب کچھ اللہ کے دین کے واسطے ہوا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں عنقریب ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے گی اور تمہارے ملک میں ہدایتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسے گی، دشمن دوست ہو جائیں گے، یہ سب وعدے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ضلع والی مرکز نظام الدین کی ترتیب پر اجتماعات کی برکت سے دین سے دور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، مردوں اور عورتوں میں دین کی فکر اور دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، یہی تو چاہا جا رہا ہے دعوتی محنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ بغیر بزرگوں کی آمد کے بھی اجتماعات ہو سکتے ہیں۔ ان اضلاع کے اجتماعات کی تعداد اورنگ آباد کے اجتماع کے برابر ہو گئی۔ یہ کیا کم نصرت ہے؟ بہت بڑی نصرت ہے۔ نبیوں کے 4 کام ملتے ہیں، تھکا دینے والی دعوتی محنت، رلا دینے والی دعائیں، معاف کر دینے والا جذبہ اور کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بنگلہ دیش کے ساتھیوں میں کوٹ کوٹ کر رکھ دی ہے۔ جمے رہیں، شکوہ اور شکایت صرف اللہ سے کریں، وہی سننے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ ہمارا اللہ بہت پیارا ہے، عزت والا داتا ہے، ہمیں مایوس کبھی نہیں کرے گا۔ عالمی شورا پاکستان میں شورائیت والے اپنا جلسہ رائے گنج مرکز میں ختم کر کے ملک کے دیگر مراکز جانا چاہتے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کا استقبال کرنے کو تیار نہیں ہوا سوائے پنڈی مرکز کے کہ شاید ان کا وہاں جانا ہو جائے۔ اس لیے ملک کے اکابر علماء کرام نے جب اعلان فرما دیا کہ شورائیت غیر اسلامی منشور پر بنی ہوئی کمیونسٹ سوچ رکھنے والی ایک غیر صحیح تحریک ہے، نہ کہ تبلیغی جماعت، اس کا مرکز رائے گنج ہے، اس کے سرپرست حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، اس تنظیم کا عالمی مرکز نظام الدین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو 2 جلسے رائے گنج میں ہوئے ان کا بھی مرکز نظام الدین سے کوئی جوڑ اور تعلق نہیں۔ یہ ایک مخالف تحریک ہے جو مرکز نظام الدین اور بانی تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے خاندان کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اسلام دشمن طاقتوں کی اعلی کار تنظیم ہے۔ دنیا بھر کے ملکوں کے ذمہ دار انہیں جماعتوں کو اپنے ملک میں نہ آنے دیں، اور جو مرکز نظام الدین کے وساطت سے آتی ہو اور جو جماعتیں مرکز نظام الدین کے وساطت سے نہ آئیں انہیں قبول نہ کرے، ورنہ عالمی اجتماعیت برباد ہوگی۔ ساری دنیا میں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ دنیا بھر کا تبلیغی کام ایک ہی مرکز نظام الدین اور ایک ہی امیر حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی امارت کے تابع ہو کر چلے۔ ہماری تھوڑی سی ڈھیل اجتماعیت کو قائم نہ کرنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ رائے گنج کے وفد کی ملاقات
چند مخلص ساتھی حضرت جی سے ملے اور کہا کہ شورائیت کے لوگوں کو مرکز نظام الدین واپس لے لے۔ حضرت جی نے فرمایا جب چاہے تشریف لے آئیں، مرحبا، مگر عمومی طور پر آئیں، بلا کسی شرط کے۔ شورائیت کو قبول کرو، فیصل بدل کر ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہمیں منظور نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کی ہدایت مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا